السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج ہم سورہ ہود کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ یونس ہماری مکمل ہوئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم سورۃ ہود کا پہلا رکوع پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی قطع کر کے الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کو اسی طرح ہم پڑھتے ہیں، الف لام اور را۔ ان کے جو معنی ہیں، ان کوڈ ورڈز کے، یہ جو مخففات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، ان کے حقیقی معنی تو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہاں، بہرحال جس کو وہ جتنا علم عطا کر دیں تو اس کے تحت اس کے معنی جو ہیں مختلف ادوار میں مختلف مفسرین نے اس کے بہت سارے معنی اور مفہوم بیان کیے ہیں۔ کتاب، یہ کتاب ہے، احکمت، حکمت کے ساتھ، اس کی آیتیں حکمت سے لبریز ہیں، حکمت سے بھر دی گئی ہیں۔ آیاتہ، اس کی آیتیں، احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں حکمت سے بھری ہوئی ہیں، ثم پھر فصلت، تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں، مفصل بیان کر دی گئی ہیں، من لدن، اس کی طرف سے جو حکیم، بڑی حکمت والا ہے، خبیر، بڑا باخبر ہے۔ یعنی اس کتاب کی آیتیں ایک تو مستحکم ہیں، یعنی پختہ معنی رکھنے والی ہیں، ان کے معنی میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، اور پھر جس رب کی طرف سے یہ مفصل بیان کر دی گئی ہیں وہ رب بڑا باخبر ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ، یہ کہ نہ تعبدو، تم عبادت کرو، الا اللہ، مگر اللہ ہی کی، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ پیغام ہر پیغمبر کا ہر دور میں رہا۔ اننی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، منہ، اس کی طرف سے، نذیر، ڈر سنانے والا، و بشیر، اور خوشخبری سنانے والا بن کر آیا ہوں۔ یہ ہر پیغمبر اللہ کے حکم سے عذاب کا یا دوزخ کا جو ڈر سناتے تھے اور اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ وَانِسْتَغْفِرُوا، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے میں تمہیں حکم دینے آیا ہوں کہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، ربکم، اپنے رب سے، ثم پھر توبو، توبہ کرو، الیہ، اس کی طرف۔ اب صرف مغفرت اور پھر توبہ، اس میں کیا فرق ہے؟ درمیان میں ثم لگا کر، یعنی پھر توبہ کرو۔ یہ صرف مغفرت جو ہے یہ چھوٹے موٹے گناہوں کے لیے، صغیرہ گناہوں کے لیے ہر وقت طلب کرتے رہو، ہر دن طلب کرو، ہر لمحہ طلب کرو کہ یا اللہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو معافی عطا فرما دے۔ ثم توبو الیہ، پھر اس کی طرف مکمل توبہ کرو۔ مکمل توبہ سے مراد یہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ آپ سے سرزد ہوئے ان سے مکمل کٹ آف کرو، ان سے باز آ جاؤ، اس کو حقیقی توبہ کہتے ہیں۔ اور یہ توبہ کی اصل شرط ہی یہی ہے کہ تم وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور وہ گناہ کبیرہ جن کی وجہ سے تمہاری عبادات سے لذت اٹھا لی گئی ہے ان سے مکمل توبہ کر لو، تو پھر کیا ہوگا؟ یمتعکم، وہ تمہیں عطا فرمائے گا، فائدہ دے گا، متاعن، فائدہ، حسنن، بہت اچھا، الی اجل مسمى، ایک خاص مدت تک، یعنی جتنی مدت تم دنیا میں گزارو گے نا اس میں بھی تمہیں اس مغفرت کی باعث، مغفرت طلب کرنے کے باعث، توبہ کرنے کی وجہ سے، صدقے دل سے جو تم توبہ کرو گے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں دے گا، اس دنیا میں بھی اچھی متاع دے گا، اور اچھی متاع سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک خاص مدت تک تمہیں ہر چیز عطا کرے گا۔ وَيُؤْتِ، اور پھر وہ عطا فرمائے گا، کل، ہر، ذی فضل، ہر فضیلت والے کو، فضلہ، اپنے فضل سے، اور پھر ہر فضیلت یعنی درجہ رکھنے والے کو، اس کے بعد بھی درجات ہیں نا، کہ جس نے توبہ کی اور پھر جس نے اس سے بھی اچھی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے اعمال پھر ہوں گے نا توبہ کے بعد والے ان میں درجات ہوں گے، کوئی زیادہ درجے والا ہوگا، کوئی کم درجے والا، ہر فضیلت والے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قیامت والے دن اس سے بھی اچھا عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے روگردانی کی، اے بندو، اے تمام دنیا کے لوگوں، اگر تم پھر جاتے ہو، نہیں مانتے اللہ کے پیغمبروں کا جو وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ان کی بات نہیں مانتے، تم پھر جاتے ہو اللہ کے دین سے، فَإِنِّي، پس بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، علیکم، تمہارے اوپر، عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے عذاب کی وجہ سے تمہارے اوپر جو آنے والا ہے اس سے ڈرتا ہوں کہ تمہیں وہ پہنچ کر
رہے گا۔ اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتنا آسان بنا دیا، اتنا آسان سمجھنے والے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ ہے کوئی جو اس کو سمجھے۔ الا خبردار، انہم بے شک وہ، یثنون دوہرا کر لیتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں کو، لیستخفوا تاکہ وہ چھپائیں منہ اس سے، تاکہ وہ چھپا لیں اپنے دلوں کے حال اللہ تعالیٰ سے، اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے۔ ہو کی ضمیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ کون لوگ؟ یہ کافر لوگ جو ہے یہ اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں، اندر ہی اندر ان کے سینوں میں کچھ ہوتا ہے، باہر کچھ ہوتا ہے، اور اوپر تلے کفر جو ہے اس کی تہیں لگی ہوتی ہیں، تو یہ چھپا لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے مطلب شاید اپنے دل کا حال چھپا لیں۔ الا خبردار، حین جب، یستغشون وہ ڈھانپتے ہیں، ثیابہم اپنے کپڑے جسم پر جب وہ اوڑھ لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں اپنے جسموں کو کپڑوں کے ساتھ، یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ بے شک وہ علیم بذات الصدور، وہ بڑا علم رکھنے والا ہے سینوں کے بھید۔ یعنی کہ تم جتنا مرضی سینوں کو دوہرا کر لو، تم کپڑوں سے اپنے آپ کو جتنا مرضی ڈھانپ لو، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 11 مکمل ہوا۔ پارہ نمبر 12 جو ہے وہ الحمدللہ اب ہمارا آغاز ہو رہا ہے اس کا۔ وَمَا مِنَ دَابَّةٍ اور نہیں کوئی بھی جو پایا چلنے والا جانور، چلنے پھرنے والا جاندار، فی الارض زمین میں، الا مگر اللہ اللہ تعالیٰ پر رزقها اس کا کھانا پینا، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مستقرها اس کا ٹھکانہ، وَمُسْتَوْدَعَهَا اور اس کی امانت رکھے جانے کی جگہ، اس کا جو زمین پر ٹھہرنے کا جگہ ہے وہ بھی اس کو پتا ہے، اور جو زمین پر جب وہ وفات پائے گا اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو بھی وہ جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز ایک روشن محفوظ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، جس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے، کتاب روشن کہا جاتا ہے، اس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے۔ واہو اللہ ذی، وہی ہے جس نے خالق السماواتی پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، یعنی 6 ادوار میں پیدا کیا۔ 6 روز سے مراد یہی ہے کہ تخلیق کے اور ارتقاء کے جو 6 ادوار اور مراحل تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان جو ہے وہ پیدا کیے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر ہے۔ یہ سب اس نے کیوں کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اَيُّكُمْ تم میں سے کون احسن عملا بہتر عمل کرتا ہے، خوبصورت عمل کرتا ہے، سب سے اچھے عمل کرتا ہے۔ وَلَئِنْ اور اگر قُلْتَ آپ کہتے ہیں، انکم بے شک تم، آپ ان کفار سے کہتے ہیں کہ تم مبعوثون اٹھائے جاؤ گے، من بعد الموت موت کے بعد، لیقولن تو ضرور وہ کہیں گے، الذین کفروا جو کافر لوگ ہیں، ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے مگر یہ کھلا جادو، یعنی کافر اس کا انکار ہی کرتے رہیں گے۔ وَلَئِنْ اور اگر اخرنا ہم مؤخر کر دیتے ہیں، انہم العذاب ان پر سے عذاب، الی تک، امت معدودۃ گنتی کے چند دنوں تک، مقررہ دنوں تک، لیقولن ضرور پھر بھی وہ کہیں گے، ما یحبسہ اس کو کس نے روک رکھا ہے، یعنی عذاب کو۔ ہو کی ضمیر عذاب کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ عذاب کو کس نے روک رکھا ہے۔ الا خبردار، یوم جس دن، یاتیہم وہ آ جائے گا، لیس نہیں، مصروفا ادھر ادھر ہو سکے گا، وہ عذاب جب ان پر آ جائے گا تو پھیرا نہیں جائے گا، ادھر ادھر نہیں کیا جائے گا، ان سے، وحاق اور گھیر لے گا، بہم ان کو، ما کانوا جو وہ تھے، بھی جس کا، یستہزئون مذاق اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں یہ موضوع اور یہ فلسفہ بیان فرمایا کہ جس چیز کا، عذاب کا، قیامت کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جب وہ ان کے سامنے آ جائے گی پھر وہ اس کا انکار بھی نہیں کر سکیں گے اور وہ ان کو گھیر لے گی۔ یہیں پھر رکوع نمبر 1 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 2 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔